یا شفیع المذنبین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی، ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت حضور عالی مرتبت نبی مکرم شفیع معظم پیغمبر محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، عروج اور شانیں عطا فرمائی ہیں جو کائنات میں اور کسی انسان کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شانیں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ جب ہم آپ کی مبارک زندگی میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صفت میں اور ہر خوبی میں حضور کو امت سے اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے۔ میں اور آپ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، میرا اور آپ کا وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مگر حضور جو کلمہ پڑھا کرتے تھے وہ کلمہ اس طرح ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ امت کا کلمہ اور ہے اور پیغمبر کا کلمہ اور ہے۔ امت جو کلمہ پڑھتی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جبکہ حضور جو کلمہ پڑھا کرتے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انا رسول اللہ، اور لوگوں میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو غور کریں کہ حضور کا کلمہ اور ہے اور ہمارا کلمہ اور ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حضور کا کلمہ پڑھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں، نبی ہماری مثل ہیں، بس فرق ان میں یہ تھا کہ ان کے اوپر قرآن اترتا تھا، وحی اترتی تھی، جبریل آتا تھا، بس اس کو چھوڑ کر جو اللہ نے ہمیں شانیں عطا کی ہیں انسان کو، وہی اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، حضور کے بھی دو ہاتھ تھے، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، حضور کی بھی دو آنکھیں تھیں، ہمارے بھی دو پاؤں ہیں، حضور کے بھی دو پاؤں ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کی بولیاں بھی بولتے ہیں، مگر یاد رکھیں کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل ہوتا ہی نہیں جب تک وہ ہر چیز میں اور ہر صفت میں اور ہر خوبی میں اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ شان کا اعلان نہیں کر لیتا ہے، اس وقت تک تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہمارا کلمہ اور ہے اور حضور کا کلمہ اور ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں ہے اور حضور کی نماز ہماری نماز کی طرح نہیں ہے۔ ہم
جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ امت کے اوپر جو نمازیں فرض ہیں ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 5۔ مگر حضور کے اوپر اللہ نے 6 نمازوں کو فرض کیا ہے، 5 نمازوں کو فرض نہیں کیا۔ حضور کے اوپر 5 نمازیں تو یہی والی فرض تھیں جو امت کے اوپر ہیں، فجر سے لے کے عشاء تک، مگر حضور کے اوپر جو 6ٹھی نماز فرض کی گئی تھی وہ ہے تہجد کی نماز۔ امت پڑھے گی تو نفل نماز کا ثواب ملے گا، اور حضور اس نماز کو فرض سمجھ کے ادا کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا نبی کی نماز بھی ہماری نماز کی طرح نہیں ہے۔ اللہ نے امت کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا اور اپنے پیغمبر کے اوپر اللہ نے 6 نمازوں کو فرض کیا۔ آگے چلیں، زکوٰۃ کو لیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنا سال میں 1 مرتبہ اللہ نے فرض کیا ہے، مگر یاد رکھیں حضور علیہ السلام کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں تھا، یہ امت کے اوپر فرض ہے، حضور کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیوں؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ زکوٰۃ اس کے پاس ہوتی ہے جو مال والا ہوتا ہے، جو دولت والا ہوتا ہے، جو مال اور دولت جمع کر کر کے رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے۔ مگر پیغمبر کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے مال کو اپنے لیے تو جمع کرتا ہی نہیں ہے، جتنا مال اور دولت حضور کے پاس آتا تھا اللہ کے نبی شام ہونے سے پہلے پہلے اس ساری دولت کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے، صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو جب حضور جمع کر کے رکھتے ہی نہیں تھے، نصاب ہی پورا نہیں، تو پھر حضور کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض بھی نہیں تھا۔ روزوں کا معاملہ دیکھ لیجئے، ہمارے روزے اور ہیں اور حضور کے روزے اور ہوتے تھے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ جب روزہ رکھو تو سحری بھی کرو اور شام کو افطاری بھی کرو، مگر حضور جب نفلی روزے رکھا کرتے تھے تو حضور نہ سحری کرتے تھے نہ افطاری کرتے تھے۔ اسے دین کی ٹرم میں یوم وصال کے روزے کہتے ہیں، یعنی نہ سحری کے وقت کچھ کھانا ہے نہ افطاری کے وقت کچھ کھانا ہے، بغیر سحری افطاری کے، بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزہ رکھنا، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی جرت کا اور بڑے صبر کا کام ہے۔ حضور یہ روزے رکھتے، صحابہ کو پتہ چلا تو وہ بھی حضور کی اس سنت پہ عمل کرنے لگے، چونکہ صحابہ سے بڑھ کے تو حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا نا، وہ تو تلاش کرتے تھے حضور کی سنتوں کو کہ ہمیں ملے اور ہم حضور کی سنت پہ عمل کریں۔ صحابہ کو جب پتہ چلا کہ حضور یوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، نہ سحری میں کچھ کھاتے ہیں نہ افطاری میں کچھ کھاتے ہیں، بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، تو صحابہ نے بھی مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ہوا کیا، 2-3 دن گزرے تو حالت غیر ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، کمزوری، نقاہت آ گئی، بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ حضور کو پتہ چلا تو پوچھا، اے میرے صحابہ تم کیوں یہ روزے رکھتے ہو؟ عرض کی حضور آپ جو رکھتے ہیں، ہم غلام ٹھہرے اور غلام تو اپنے آقا کی ایک ایک ادا پہ عمل کرتا ہے، حضور ہم تو آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا لست کہیاتکم ایکم مثلی، بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہو سکتا، نہ میں تمہارے جیسا ہوں نہ تم میرے جیسے ہو، نہ میں تمہاری طرح بن سکتا ہوں نہ تم میری طرح بن سکتے ہو۔ میں دنیا میں کچھ کھاتا پیتا نہیں، بغیر سحری اور افطاری کے روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، اور میرا رب اپنے فضل سے مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب اپنے فضل سے مجھے پلاتا بھی ہے۔ میں تو اللہ کے کھلانے اور اللہ کے پلانے سے روزہ رکھتا ہوں۔
تو غور کریں، جس نبی کے روزوں کو اللہ نے اتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے، اس نبی کی ذات کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیویاں وہ بھی عام بیویوں کی طرح نہیں ہیں۔ بیویوں کے بارے میں 22واں سپارہ سورہ احزاب پڑھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں، یعنی اے نبی کی عورتوں، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں جیسی تم نہیں ہو۔ حالانکہ ذرا غور تو کریں کیوں نہیں ہو؟ فرمایا تمہارے لیے حکم یہ ہے ازواجہ امہاتہم، حضور کی بیویوں کو اللہ نے پوری امت کی ماؤں کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ جو حضور کی بیویاں تھیں وہ صحابہ کی اور قیامت تک کے مسلمانوں کی روحانی مائیں لگتی ہیں۔ اللہ نے ماں بنایا حضور کی بیویوں کو، اور اللہ نے حکم دیا اے نبی کی بیویوں، نبی کے پردہ کرنے کے بعد تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ عام امت کے لیے تو یہ حکم ہے نا کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے، عام امت کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے، عدت گزارنے کے بعد اگر وہ چاہے تو وہ نکاح ثانی کر سکتی ہے، عقد ثانی کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ مگر حضور کی بیویوں کا مقام دیکھیں، فرمایا کہ بس جس عورت کو ہم نے نبی کے نکاح میں دے دیا، اب کسی مرد کے پاس وہ طاقت نہیں، وہ روحانی پرواز نہیں کہ وہ نبی کی بیوی کو اپنے گھر میں لا سکے۔ کہا کہ نبی کی بیویاں پردہ کرنے کے بعد جب حضور انتقال کر جائیں تو کہا کہ یہ نبی کی بیویاں کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ ذرا غور کریں اللہ نے یہ مقام کیوں دیا حضور کی بیویوں کو؟ کیا ان میں کوئی ذاتی خوبی تھی؟ کیا ان میں کوئی ذاتی کمال تھا؟ ان کی پرسنالٹی بڑی اچھی تھی جس کی وجہ سے یہ انعام ملا؟ نہیں، حضور کی بیویاں، ان کی سیرت پڑھیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، یہ حضور کی بیویوں کے نام ہیں۔ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے صرف حضرت عائشہ کو چھوڑ کے باقیوں کے نکاح ہوئے تھے۔ کسی کا شوہر انتقال کر گیا تھا، کسی تو حضور نے پھر ان سے نکاح کیا۔ تو پہلے تو اللہ نے ان کو یہ شان نہیں دی، پہلے بھی تو وہ زندہ تھیں، مگر حضور علیہ السلام کے عقد میں آ جانے کے بعد اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والیوں تم ایک عام عورتوں کی طرح تھیں، مگر جب میرے نبی نے تمہیں اپنے نکاح میں لے لیا، اپنی سنگت میں لے لیا، اپنی صحبت میں لے لیا، اپنے گھر کا صاحباں جب میرے نبی نے تمہیں عطا فرما دیا، تو نبی کے نکاح میں آنے کی برکت اتنی ہوئی کہ رب کہہ رہا ہے اے نبی کے گھر والیوں ہم نے تمہارا مقام عام عورتوں سے بلند فرما دیا۔ تو پتہ چلا حضور کی بیویاں بھی عام مردوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہیں۔ حضور کا گھر یہ عام گھروں کی طرح نہیں ہے۔ اور حضور کا گھر کتنا ہوتا تھا؟ ہمارے گھروں کی طرح ہوتا تھا؟ کنالوں اور مرنوں کے اوپر مشتمل ہوتا تھا؟ کیا اس میں کوئی ٹائل پتھر لگا ہوتا تھا؟ کوئی سنگ مرمر، کوئی قالین بچھے ہوتے تھے؟ کوئی پینٹ ہوتا تھا؟ کوئی وائٹ واش ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر حضور کے حجرے کی پیمائش کریں تو وہ 8x10 کا کمرہ بھی نہیں بنتا تھا، اس سے بھی چھوٹا تھا، حتیٰ کہ اس ایک ہی کمرے میں حضور آرام بھی کرتے تھے، حضور کا سامان بھی ادھر ہی پڑا ہوتا تھا، مگر اس کچے کمرے میں جس کا فرش بھی کچا تھا، چھت بھی کچا تھا، دیواریں بھی کچی تھیں، دنیاوی لحاظ سے اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، مگر فرمایا اے حبیب چونکہ اس کمرے میں، اس حجرے میں تو رہتا ہے تو ہم تیرے کمرے کو نہیں دیکھیں گے، تیرے وجود کو دیکھیں گے
تو جس کمرے کو تو نے اپنا حجرہ بنا لیا، تیرے وجود کی برکت سے ہم نے اس گھر کو کائنات کے سارے گھروں سے بلند مقام عطا فرمایا۔ تو حضور کا حجرہ دیکھے نا، یہ وہ حجرہ ہے جس کے اوپر جبریل قرآن لے کے اترتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی وحی اترتی تھی، قرآن اترتا تھا، جبریل آتے تھے، کبھی رب کا سلام لے کے آتے تھے، کبھی فرشتوں کا سلام لے کے آتے تھے، کبھی قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے۔ تو آج کا امتی کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح، ارے تیری کیا اوقات کہ تو نبی کا مقابلہ کر سکے، تیرا تو گھر حضور کے گھر جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو وہ گھر عطا فرمایا تھا جسے اللہ نے کائنات کے سارے گھروں میں اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضور کی اولاد ہماری اولادوں کی طرح نہیں ہے۔ پڑھے نا قرآن، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اللہ ناپاکی کو تم سے دور کر دے۔ لیذھب عنکم الرجس، اللہ ناپاکی کو، غلاظت کو، نجس چیز کو تم سے دور کر دے۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کی یہ منشا ہے۔ آپ غور کریں، پوری امت کو حکم ہے کہ ناپاکی سے دور رہو، گندگی سے دور رہو، غلاظت سے دور رہو، نجس چیز سے دور رہو، مگر حضور کی اہل بیت کا مقام یہ ہے، اللہ ناپاکی کو کہہ رہا ہے خبردار یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں، تو نجس ہے، تو پلید چیز ہے، تو نے میرے نبی کے گھر والوں کے قریب بھی نہیں آنا ہے۔ تو غور کریں، حضور کا کلمہ ہمارے کلمے جیسا نہیں، حضور کی نماز ہماری نماز جیسی نہیں، حضور کا روزہ ہمارے روزے جیسا نہیں، حضور کی زکوٰۃ ہماری زکاتوں جیسی نہیں، حضور کی بیویاں ہماری بیویوں جیسی نہیں، حضور کی اولاد ہماری اولاد جیسی نہیں، اور حضور کا حجرہ، حضور کا گھر ہمارے گھر جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کا امتیاز یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے حضور کی ذات کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے حضور کی شانوں کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پسینہ مبارک، اور پسینے کی کیا اہمیت ہے، میرے اور آپ کے پسینے کی حالت کیا ہے؟ گرمیوں کا موسم آئے گا تو دیکھیں نا کیا حالت ہوتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، اور انسان کتنا بھی صاف ستھرا کیوں نہ ہو، بے شک وہ روز نہاتا ہو، روز کپڑے بدلتا ہو، مگر پھر بھی جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، پسینہ نکلتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے، اور انسان اپنے پسینے کی بو سے کراہت کرتا ہے، اپنے پسینے کی بو سے اسے نفرت ہوتی ہے، اور انسان کبھی پرفیوم لگاتا ہے، کبھی باڈی سپرے لگاتا ہے، کبھی کستوری لگاتا ہے کہ میرے وجود سے، میرے بدن سے جو ہے یہ پسینے کی بدبو نہ آئے، مگر ذرا غور کریں اللہ نے حضور کے پسینے کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، حضور کا پسینہ اتنا پاکیزہ ہوتا تھا، اتنا صاف ستھرا ہوتا تھا کہ حضور کے پسینے سے کستوری سے زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی، پسینے سے قدرتی طور پہ۔ اور کستوری استعمال کرنا، عطر استعمال کرنا حضور کی سنت ہے، مگر علماء نے لکھا حضور عطر کے محتاج نہیں تھے، کستوری کے محتاج نہیں تھے، یہ تو حضور اس لیے لگاتے تھے کہ میری امت کے لیے سنت ہو جائے۔ اگر حضور عطر نہ بھی لگاتے، حضور جس رستے سے، جس بازار سے اور جس گلی سے گزر جاتے تھے، بعد میں آنے والے اس رستے کی خوشبو سونگھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے تو ابھی اللہ کا محبوب گزر کے گئے، یہاں سے حضور کی آمد ہوئی ہے، یہاں سے حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی حضور آج میری بیٹی کا نکاح ہے، اور میری بیٹی کی خواہش یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی طرف سے کچھ ہدیہ مل جائے، کچھ تحفہ مل جائے، تو حضور آپ میری بیٹی کے لیے کچھ ہدیہ کر دیں، کچھ تحفہ دے دیں میری بیٹی کو۔ تو حضور نے فرمایا ایک شیشی لے کر آؤ اور ایک چھوٹی سی لکڑی لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے، ایک ہاتھ میں شیشی پکڑی ہے، دوسری میں لکڑی پکڑی ہے، گرمی کا موسم تھا، حضور کو پسینہ آیا ہوا تھا، حضور نے اس چھوٹی سی لکڑی کے ساتھ
اپنے بازوؤں کا پسینہ پونچھا، پسینہ صاف کیا اور اس شیشی کے اندر ڈال دیا تھوڑا تھوڑا کر کے، اور وہ شیشی بھر گئی پسینے سے۔ حضور اسے دینے لگے تو کہا اے میرے صحابی یہ ہے تو پسینہ، یہ ہے تو پسینہ، مگر جب تو یہ بیٹی کو میری طرف سے ہدیہ دے گا تو یہ پسینہ پسینہ نہیں رہے گا بلکہ اس سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اس سے خوشبو آئے گی۔ وہ صحابی لے گئے اور رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو وہ شیشی دی، کہا بیٹی اس کا خیال رکھنا، یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کا پسینہ ہے، اس کا خیال کرنا، اس کا ادب کرنا۔ اس خاتون نے اپنے گھر جا کے جب وہ حضور کے پسینے والی خوشبو لگائی تو نہ صرف اس کے وجود سے خوشبو آتی تھی، حضور کے پسینے کی برکت اتنی تھی کہ اس کے پورے گھر سے خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے تھے، اور اس کے گھر کا نام ہی پڑ گیا تھا طیب المطیب، بیت المطیبین، خوشبو والا گھر، خوشبو والا گھر، یعنی وہ گھر ہے جس میں اللہ کے حبیب نے اپنا پسینہ دیا تھا، اور اس پسینے سے اس گھر کی ایک ایک دیوار خوشبوؤں سے معطر ہو گئی ہے۔ تو غور کریں حضور کی شان کتنی بلند ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو جو پسینہ عطا فرمایا ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہی عطا فرمائے۔ حضور کا لعاب، حضور کے منہ کا پانی مبارک کتنا برکت والا تھا۔ ہمارا بھی لعاب ہوتا ہے، ہماری بھی بلغم ہوتی ہے، مگر انسان کتنا نفاست پسند ہے، کتنا نفاست پسند ہے کہ اسے دوسروں کی بلغم دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اور کسی مجلس میں لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور کوئی بندہ وہاں پہ تھوک دے یا بلغم نکال دے تو لوگ غصہ کریں گے، بولیں گے اسے خیال ہی نہیں، اسے مینرز ہی نہیں، اس سے اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں اس کے پاس۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم بوتل پی رہے ہیں، ہم چائے پی رہے ہیں، اور یہ اپنی تھوک نکال رہا ہے، یہ اپنی بلغم نکال رہا ہے۔ اور دوسروں کی تھوک تو وہ بعد کی بات ہے نا، انسان اپنی بلغم سے اور اپنی تھوک سے بھی قرات کرتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ انسان نے اپنی تھوک اپنی ہانڈی میں ڈال دی ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اور اگر غلطی سے کبھی ایسا ہو جائے اتفاق سے تو اس ہانڈی کو کھانا تو درکنار، اس کی طرف لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ میں عام لوگوں کی بات بتا رہا ہوں۔ اب آئے آپ کو اللہ کے رسول کے لعاب کی بات بتاتے ہیں، حضور کے منہ مبارک کی بات بتاتے ہیں۔ غزوہ خندق ہو رہی ہے، حضرت جابر نے دعوت کی، حضور کی دعوت کی، مگر کھانا کتنا تھا؟ 5-7 بندوں کے لیے تھا۔ تو حضور نے سب کو بلا لیا اور سارے صحابہ کو کہا کہ آ جاؤ جابر کے گھر میں، ہم سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر پریشان ہوئے، بھاگے بھاگے بیوی کے پاس گئے، کہا میں نے تو 5-6 بندوں کا کہا تھا، حضور نے تو سب کو بلا لیا۔ تو بیوی نے کہا جابر یہ بتاؤ سب کو تم نے دعوت دی ہے یا اللہ کے رسول نے خود دی ہے؟ کہا نہیں میں نے تو حضور کو دی تھی، ان کو تو حضور نے دعوت دی ہے، میں نے نہیں دی۔ تو کہا پھر تم کیوں گھبراتے ہو؟ جس نبی نے دعوت دی ہے وہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی خود ہی فرما لے، بندوبست بھی خود کریں گے، انتظام بھی خود کریں گے۔ اور پھر صحیح حدیث ہے، حضور تشریف لے گئے، کہا ہانڈی کا ڈھکن اٹھاؤ، ڈھکن اٹھایا گیا، حضور نے اپنا لعاب اس میں ڈالا، حدیث ہے حضور نے اپنا لعاب اس میں ڈالا، وہی کھانا جو 5-7 لوگوں کے لیے تھا، حضور کے لعاب کا اثر اتنا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم 1000 کے قریب تھے اور کئی دنوں سے بھوکے تھے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھ باندھ کے خندق کھود رہے تھے، مگر اس 5-7 لوگوں کے کھانوں کو 1000 صحابہ نے کھا لیا۔ جب سارے کھا کے چلے گئے تو حضرت جابر نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو وہ کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہوا، کچھ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ کس کا اثر ہے؟ حضور کے لعاب کا اثر ہے۔ تو یہ بچوں کو بتائیں، آنے والی نسلوں کو بتائیں، اللہ نے ہمیں جو نبی دیے ہیں نا وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ ہم جیسے نہیں تھے، ان کا تو لعاب جہاں پہ آتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس جگہ پہ اپنی شفا عطا فرما دیتا ہے، اپنی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت انس آئے، عرض کی حضور ہم نے اپنے محلے میں کنواں کھدوایا بڑی محنت کر کے،
بڑی مزدوری کر کے، کئی دنوں کی محنت کر کے، مگر حضور بڑی پریشانی آ گئی، جب کنویں کا پانی نکلا تو وہ کڑوا، پینے کے قابل نہیں، پینے کے قابل نہیں۔ حضور اب کیا کریں؟ فرمایا اے انس کیوں پریشان ہوتے ہو، ہمیں اپنے کنویں کے پاس لے جاؤ، ہم تمہارے کھاری کنویں کو میٹھا کر دیتے ہیں، کیوں پریشان ہو؟ حضور ساتھ گئے، اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالا، اس کھاری اور کڑوے کسیلے پانی میں جب اپنا لعاب ڈالا، صحابہ کہتے ہیں پہلے اس کا پانی ایک گھونٹ بھی پینے کے قابل نہیں تھا، مگر جب حضور کا لعاب اس میں گرتا ہے، برکت اتنی تھی کہ اللہ نے اس کنویں کے پانی کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا بنا دیا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ تو یہ کس کے لعاب کی تاثیر ہے؟ ذرا غور کریں، میں اور آپ تھوکیں تو لوگ کراہت کریں گے، نفرت کریں گے، ہمارے بارے میں ان کا اچھا امیج نہیں بنے گا، وہ کہیں گے کہ تم ادھر تھوک رہے ہو، فرش پہ جراثیم پھیلتے ہیں، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور تیرے تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی جب اپنا لعاب نکالا کرتے تھے تو اس لعاب سے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کا اظہار فرمایا کرتا تھا، اللہ اپنی شفاؤں کا اظہار فرمایا کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پہ سانپ جب ڈنگ مارتا ہے غار ثور کی ان 3 راتوں میں، اور شدت تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں جو حضور کے وجود پہ گرتے ہیں، حضور بیدار ہو کے پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کہ حضور آپ کے دفاع میں یہ سانپ نے ڈس لیا، بڑی تکلیف ہے، بڑی درد ہے، شدت کی درد ہے۔ تو حضور نے کیا کیا وہاں پہ؟ اپنے منہ کا لعاب تو نکالا تھا نا، اپنے منہ کا پانی نکال کے وہاں پہ لگایا۔ جناب صدیق کہتے ہیں کہ پہلے درد اور تکلیف کی شدت تھی، مگر حضور کے لعاب کے لگنے کی دیر تھی، لگتا یوں تھا کہ میرے پاؤں پہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ساری تکلیف دور ہو گئی، ساری شدت کی کہ جو درد تھا وہ دور ہو گیا۔ تو حضور کا لعاب، حضور کے منہ کا پانی مبارک، وہ ہماری تھوک جیسا نہیں ہے۔ آپ ذرا آگے بڑھے، حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ روایت موجود ہے، جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا تو مکے والوں نے کہا ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈال دیا، احرام باندھے ہوئے ہیں سب نے، مدینے سے چلے ہیں اس نیت سے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، مگر مکے والوں نے کہا نہیں کرنے دیں گے۔ مکے والوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، اپنا سفیر بھیجا، اپنی پریا کا بندہ بھیجا، عروہ بن مسعود، بڑا سمجھدار سیانہ، بادشاہوں کے دربار میں جانے والا، روم اور ایران کے بادشاہوں کے پاس جا کے ڈائلاگ اور بات چیت کرنے والا بڑا ذہین آدمی بھیجا۔ وہ 2-3 دن وہاں رہا حدیبیہ میں، صحابہ کے معمولات دیکھے، اور جب واپس گیا نا تو مکے والوں نے پوچھا اے عروہ بتاؤ کیا ہم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ اگر جنگ کریں تو جیت جائیں گے۔ تو عروہ کہنے لگا ان کے ساتھ جنگ کرنے کی غلطی نہ کرنا، اس لیے کہ جہاں تم اپنا پانی بہاؤ گے نا وہ اپنے نبی کے دفاع میں اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان کے ساتھ جنگ کی غلطی نہ کرنا۔ مکے والے کہنے لگے عروہ کہیں تم نے بھی کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ آدمی ہمارے ہو، بات ان کی کر رہے ہو، کہیں تم مسلمان تو نہیں ہوگے؟ عروہ کہتا ہے مسلمان نہیں ہوا، مگر میری زندگی گزر گئی ہے سفارت کاری کرتے ہوئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں بات چیت کرنے کے لیے، مگر میں نے کسی دربار میں بادشاہ کا اتنا ادب ہوتا ہوا نہیں دیکھا جتنا ادب رسول اللہ کے صحابہ اپنے نبی کا کیا کرتے، اتنا ادب میں نے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا جتنا صحابہ اپنے نبی کا کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ کتنا ادب کرتے ہیں؟ پھر عروہ بن مسعود نے کہا میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی جب وضو کرتے تو صحابہ اپنے پیغمبر کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کہیں توہین بے ادبی نہ ہو جائے، اپنے ہاتھ نیچے کر کر کے حضور کے وضو کا پانی وہ اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ رکھتے تھے،
اور پھر برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے جسموں کے اوپر مل لیا کرتے تھے، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے تری حاصل کرتا اور اس تری کو اپنے وجود پہ مل لیتا تھا۔ اور عروہ نے جو اگلی بات کی وہ کمال کر دیا، اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ پیغمبر اسلام جب بلغم جب اپنا لعاب باہر نکالتے تو صحابہ حضور کے لعاب کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اس لعاب کو بھی اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بدن کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ تو مجھے بتاؤ، جس نبی کے صحابہ اپنے پیغمبر کا اتنا ادب کرتے ہوں، بھلا تم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو؟ تم ان کے ساتھ جنگ کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پسینہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور حضور کا لعاب بھی بے مثل و بے مثال لعاب ہے۔ حضور کے وجود کو جب ہم دیکھتے ہیں، حضور کا وجود، باقی شانیں تو علیحدہ ہیں نا، حضور کی جو معجزات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو حضور کا سراپا تھا، جو حضور کا وجود تھا، حضور کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات اور بڑی شانوں کے ساتھ مالا مال کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک، آنکھیں ہماری بھی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، مگر ہم اپنی آنکھ سے کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی دوربین لگا لیں تو 5-6 میل کا فاصلہ ذرا اور آگے کر لیں، اس سے زیادہ تو انسانی آنکھ نہیں نہ دیکھ سکتی۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، دیوار کے اس طرف کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر گلی سے کون گزر رہا ہے آپ کو نہیں پتا، کیوں؟ کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ تاثیر نہیں، وہ طاقت نہیں کہ یہ دور تک دیکھ سکیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے آنکھوں کی اتنی بصارت عطا فرمائی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ کی کچی زمین کے اوپر بیٹھ کے جنت کے محلات کا نظارہ کر لیا کرتے ہیں۔ حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی حالت میں حضور نہ صرف جنت کو دیکھتے بلکہ جنت کے باغات کا حضور مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی آنکھوں مبارک کی شان ہے، حضور کے ہاتھوں کی عظمت، حضور کے سینہ مبارک کی عظمت، حضور کے پاؤں مبارک کی شان، یہ الگ الگ پورا عنوان ہے۔ حضور کے ہاتھوں پہ یہ ایک الگ عنوان ہے، حضور کی آنکھوں کی شان، حضور کے چہرے کی شان۔ آخر میں یہ بات سنیں کہ اللہ نے حضور کے وجود کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنا خوبصورت بنایا۔ دنیا میں کسی کی اولاد خوبصورت ہونا تو اس کا باپ تعریف کرے گا، ماں تعریف کرے گی، اس کے قریبی رشتہ دار تعریف کریں گے، مگر حضور کا سراپا اتنا عظیم سراپا تھا کہ حضور کے سراپے کی تعریف رب نے خود قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ چہرہ حضور کا ہے نا، مگر والضحیٰ کہہ کے رب نے اپنے محبوب کے چہرے کی تعریف کی ہے۔ ذرا آپ غور کریں حضور کی شان کتنی ہوگی کہ رب قرآن میں آیتیں اتار اتار کے اپنے محبوب کے چہرے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اے حبیب چہرہ تیرا ہوگا اور والضحیٰ میں کہوں گا۔ زلف حضور کی ہے مگر واللیل اذا سجا رب فرما رہے قرآن میں، حضور کی زلف کا ذکر رب فرما رہے۔ آنکھیں حضور کی ما زاغ البصر وما طغی کہہ کے رب حضور کی آنکھوں کی تعریف فرما رہے۔ سینہ حضور کا الم نشرح لک صدرک کہہ کے رب حضور کے سینے کی تعریف فرما رہے۔ دشمن حضور کے مگر رب ان کی مذمت قرآن میں بیان فرماتا ہے، ان شانیک ھو الابتر۔ دوست حضور کے تو رب حضور کے دوستوں کی تعریف فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ غور کریں نا، حضور کی تعریف اپنی جگہ، مگر جس چیز کو نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ اس نسبت والی چیز کا بھی ذکر قرآن میں فرماتا ہے۔ تو حضور کا سراپا یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کرو، حضور کے پیار کو پیدا کرو، اس لیے کہ حضور کے ساتھ نسبت جس کو حاصل ہو جائے اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے، اس کی قبر بھی خوبصورت ہے، اس کا حشر بھی خوبصورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی مضبوط سنگت کا فیض عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔